النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتولى الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعطي الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اولیاء کے امام یا خواجہ، اولیاء کے امام یا خواجہ، دست بستہ سلام یا خواجہ. تیری عظمت کے معترف ہیں سبھی، تیری عظمت کے معترف ہیں سبھی اولیاء کرام یا خواجہ. تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا، تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا، ہم ہیں تیرے غلام یا خواجہ. اور جس سے چلتا ہے اولیاء کا نظام، جس سے چلتا ہے اولیاء کا نظام، وہ ہے تیرا نظام یا خواجہ. پتھروں کو ملی ہے گویائی سن کے تیرا کلام یا خواجہ. اور قبلہ عشق بارگاہ تیری، قبلہ عشق بارگاہ تیری، فقر تیرا مقام یا خواجہ. اور بدر و کتب و فرید و فخر نصیب، بدر و کتب و فرید و فخر نصیب ہے تیرے فیض عام یا خواجہ. ہے وظیفہ میرا معین الدین، ورد ہے صبح و شام یا خواجہ. اور اپنی رحمت سے ذات باقی نے تجھ کو بخشا دوام یا خواجہ. اپنی رحمت سے ذات باقی نے تجھ کو بخشا دوام یا خواجہ. کر کرم اے کریم ابن کریم، کر کرم اے کریم ابن کریم، کر کرم اے کریم ابن کریم. ہے کرم تیرا کام یا خواجہ. آئے شہزاد حاضری کے لیے پھر سے ہو انتظام یا خواجہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالیٰ آج 5 رجب المرجب ہے اور ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم قطب الاولیاء حضرت قلندر کبریاء حضرت خواجہ علامہ شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اس جامع مسجد نور النبی سے تاجدار علم و معرفت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پاسبان رشد و ہدایت، قطب المشائخ، معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج الاولیاء، مغیث الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، وارث النبی فی الہند، پیشوائے چشت، شیخ الاسلام والمسلمین، نائب رسول فی الہند، خواجہ خواجگان، حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی
المعروف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ستودہ صفات میں خراج عقیدت اس جمعۃ المبارک کے اجتماع سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یوں تو کائنات کے اندر نظام رسالت اور کار رسالت کو خلفائے راشدین کے بعد، صحابہ کے بعد، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اور پھر یہ سلسلہ حضور کی امت کے علماء، صلحاء، ائمہ، مجتہدین اور مجددین اور اولیاء کاملین نے امت مسلمہ کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام کی ابتدا، بلکہ اگر یوں کہہ دوں کہ اسلام کا یہ پہلا قائد اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نائب رسول بن کر ہندوستان میں آئے تو وہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ گو کہ بظاہر تو ہندوستان کا وہ دور کہ جس میں سلطنت اسلام کے بانی و مؤسس سلطان شہاب الدین غوری اور ان کے لائق و شجاع مضبوط اور قوی کرنے والی شخصیت کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے، جو پتھر کھاتے رہے، حی علی الصلاۃ کا بلاوا دیتے رہے، لوگوں کی گالیاں سن کر اللہ اکبر کا پیغام حق ارشاد فرماتے رہے، اور وہ معین الدین چشتی اجمیری کہ ان حالات میں جہاں سلطنت بھی خلاف ہے، سلطنت مخالفت میں ہے، جادوگر اس دور کے جناب نام نہاد لوگ کہ جن کی روٹی روزی کا مسئلہ تھا، ان کی مخالفتیں اپنی جگہ، ایسے دور میں معین الدین کا ہی کام تھا کہ وہ آ کر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرے اور لوگوں کے سامنے کوہ گراں بن کر کھڑا ہو جائے کہ جن حالات میں، جن مسائل میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسے حالات اور مسائل کے اندر معین الدین کا کام ہے کھڑے رہنا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت فرماتے ہیں تو جہالت، ظلمت کا دور دورہ اور پھر جہالتوں کے گٹا ٹوپ اندھیرے، بتوں کی پرستش، کعبے میں 360 لاکھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی حال اور کیفیت تھا کہ جب معین الدین اجمیر میں آتے ہیں وہی حالات ہیں۔ لیکن آئیے اس میں پڑھتے ہیں کہ اجمیر میں آتے کیسے ہیں اور وہ پیغام کیسا ہے، لیکن اس سے قبل ابتدائی باتوں کا ذکر کرنا چونکہ ضروری ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 536 ہجری اور بعض نے 537 ہجری لکھا ہے، شریف کے روز خراسان کے قصبہ سیستان کے ایک گاؤں سنجر کے اندر ہوئی، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے، والد کی طرف سے حسینی سید ہے۔ میں شجرہ نسب بھی مادری اور پدری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب 627 ہجری اور بعض کے نزدیک 633 ہجری عہد شمس الدین التمش میں ہوا، اجمیر شریف کے اندر۔ آئیے یہ حضرات گرامی قدر آپ کے شجر نسب کی طرف بڑھتے ہیں، تو میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ارکریزی کرنے کے بعد، ورگردانی کرنے کے بعد، چونکہ تاریخ میں کچھ نہ کچھ
الفاظ کا بڑاؤ چناؤ ہو جاتا ہے تو سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز بن سید ابراہیم موسیٰ رضا امام معظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام حسین بن سید اللہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم. والدہ ماجدہ کی طرف سے مادری شجر نسب یہ آج ہمارے فیس بک چینلز اور ہمارے جو واٹس ایپ چینل ہیں اس ذریعے شیئر کر دیا جائے گا یا ہو گیا ہوگا لیکن میں کے بعد کر دیا جائے گا. تو والدہ ماجدہ کی طرف سے سید معین الدین حسن بن بی بی مہنور بنت سید داؤد عبداللہ حنبلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داؤد مادر ذات ولی پیدائشی ولی ہیں. سبحان اللہ. 14 سال کی عمر میں والد کا سایہ اٹھ گیا اور پھر ایک بات تھا. ویسے تو یہ گھرانہ بڑا حسین تھا تو سادات ویسے حسین ہے. گھرانہ بڑا حسین تھا, مالدار بھی تھے, تجارت ان کا پیشہ بھی تھا, ایک باغ تھا. لیکن غریب نواز کی ذات کے اندر آپ کی فطرت کے اندر اہل سید نے لکھا ہے کہ جو خوبصورتی وجاہت حسن و جمال تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے سیرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ بھی ہم آپ کو سلسلہ چشتیہ کا بانی تو نہیں کہہ سکتے, چونکہ سلسلہ چشتیہ کے بانی تو حضرت سیدنا اسحاق شامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں 5-6 نسبتوں سے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشت تو کیا اسلام کی بنیاد ڈالنے والے کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے. تو حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس باغ میں آتے ہیں, مجذوب بزرگ ہیں, گٹھڑی ہلکی سی ساتھ اٹھا رکھی ہے, جب معین الدین چشتی اجمیری نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کے اندر چونکہ حسن عقیدت محبت تو تھی ہی, آپ نے جب وہ بزرگ آئے تو آپ نے ایک انگوروں کا خوشہ پکڑا, اس کو دھویا, ان کی خدمت میں پیش کیا, جیسے ایک معمول ہوتا ہے اہل محبت کا, بزرگان دین کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنا. وہ آپ کے اس حسن ادب پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی جو کپڑے کی یا جو تھیلا نما ساتھ پرانے بزرگ اٹھایا کرتے تھے, اس کے اندر سے ایک پھلی نکالی
دو تین روایات میں یہ بات موجود ہے، اور جمہور اہل سیر نے اسی واقعے کو لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان اپنے دانتوں سے اس کو چبایا، سخت تھی، چبانے کے بعد یوں گویا یہ سمجھیے کہ وہ آپ کو اپنا فیض عطا فرمانا چاہ رہے تھے۔ اپنے منہ میں رکھ کر اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد وہ معین الدین کو عطا فرما دی۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ وہ لے کر تناول فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں، خواجہ صاحب خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بس وہ کھانا تھا، اور ان کا وہ تبرک جو ان کی زبان اطہر سے مس ہوا تھا، وہ میرے اندر جانے کی دیر تھی کہ دنیا کے ہر ذوق سے میں اچاٹ ہو گیا، میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ باغ، یہ مال و دولت، ہر شے کو آپ نے چھوڑ دیا، اور راہ خدا میں اب والدین تو تھے نہیں، آپ نے اپنی زندگی کو، آپ کی اپنی زندگی میں عبادات اور پھر کھنڈرات میں بیٹھنا یہ معمول بنا لیا۔ بعض بزرگان دین کی خدمت میں ہوتے ہوتے آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، زانو ارادت طے کیے اور بیعت کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 20 سال شیخ کی خدمت کی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 سال شیخ کی خدمت کی ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ کے چونکہ بزرگان دین کے اسفار ہوا کرتے تھے، تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، سفر کے دوران جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ نے مجھے اللہ کے حضور یوں پیش کیا، سبحان اللہ، کہ مجھے مزاب رحمت کے سامنے لے جا کر یہ کہا کہ یا اللہ، میں معین الدین کو تیری سپرد کرتا ہوں، میں معین الدین کو تیری سپرد کرتا ہوں۔ ندائے غیبی آئی، ہند میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا، ادھر سے عرض کیا گیا کہ میں معین الدین کو تیری سپرد کرتا ہوں، ادھر سے آواز آئی کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اب مکہ المکرمہ کے بعد جب مدینہ نور میں آتے ہیں تو آپ نے عرض کیا، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز آتی ہے، وعلیک السلام یا کتب المشائخ۔ یہ کتب المشائخ آپ کا وہ لقب ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ کتب المشائخ کہہ کے فرمایا، اور پھر وہاں سے آپ کی ہندوستان میں ڈیوٹی لگ گئی۔ اب جسے مصطفیٰ بھیجیں، جسے مصطفیٰ بھیجیں، وہ راجہ پرتھوی کا راج تو کیا ہوا، دنیا کائنات کی سلطنت ایک طرف ہو جائیں، اور جس کے والی مصطفیٰ جان رحمت ہوں، اور جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صورت و سیرت کا مرقع بنا کر بھیج رہے ہوں، اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہوں، یقیناً وہاں جب آتے ہیں آپ تو ستم ظریفی کے مصائب کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کا ولی اجمیر کے اس ٹیلے پہ بیٹھ کر اپنے رب کو یوں راضی کرتا ہے کہ جو مصائب بڑھتے جاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی جاتی ہیں۔ بھئی بسا اوقات بس بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے اندر سے نکلتی ہیں، اور بعض درد وہ ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، بعض درد وہ ہوتے ہیں جو باطنی اندرونی ہوتے ہیں، جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر جو صدا نکلتی ہے، اگر مکہ کی گلیوں میں محمد رسول اللہ کی صدا نکلے، صدیق اکبر کی صدا نکلے، تو چہار دانگ عالم میں اسلام پھیلتا ہے۔ یہاں بھی یوں ہی ہوا
کہ درد بڑھتے گئے، صدا کو درد ملتی گئی، اور وہ درد بن کے چہار دانگ عالم میں پھیلتی گئی۔ لیکن معین الدین چشتی کا ماٹو کیا تھا، ویژن کیا تھا، یہ بات توجہ طلب ہے۔ بھئی ہر بندے کی کوئی نہ کوئی سوچ خیال ہوتا ہے۔ اب معین الدین چشتی اجمیری نے وہاں آ کر لوگوں کے مصائب کو برداشت کیا، ان تکالیف کو برداشت کیا، لیکن ویژن کیا تھا؟ ویژن تھا کہ بندے تو یہاں ہیں لیکن معبود سے وابستہ نہیں ہیں، پیشانیاں تو یہاں ہیں لیکن ان کو سجدے نصیب نہیں ہیں، دل تو دھڑک رہے ہیں بندوں کے اندر لیکن ان دلوں کی صدا میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس، ان بندوں کے پاس ضمیر تو ہیں لیکن بیدار نہیں ہیں۔ یہاں انسان تو ہیں لیکن انسانیت نہیں ہے۔ خواجہ آپ اگر غور کریں تاریخ تصوف کا تو مشائخ چشت کا ایک اتنا عظیم رول نظر آتا ہے ہمیں اسلام کے اندر۔ حالانکہ تمام سلاسل کے بزرگان دین نے کسی امر پر بھی کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی، لیکن مشائخ چشت نے اس میں کام زیادہ کیا، اور بالخصوص ہمارے برصغیر پاک و ہند میں۔ بھئی مشائخ چشت دیکھیں نا، جب خواجہ غریب نواز برصغیر پاک و ہند میں آتے ہیں تو مکہ سے کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم نے قبول کیا۔ مدینہ سے پیغام کیا ملتا ہے؟ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ بغداد شریف میں بھی رہے ہیں، وہاں سے بھی پیغام حق لیا ہے، اور پھر جب اس سفر کو طے کرتے کرتے لاہور آتے ہیں تو داتا صاحب کی قبر سے وہ کشف پاتے ہیں کہ معین الدین یہ نعرہ بابانگ دہل لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ پھر اب اتنی مدد و نصرت لے کر جب غریب نواز چلے، اور پھر دیکھیں آپ نے وہاں دو تین چیزوں کا جو ضروری قیام ہے، میں ان پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قیام جو آپ کا وہاں تھا، بھئی کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، کوئی پرنٹ میڈیا نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے۔ اب کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ کیا وجہ تھی کہ 90 لاکھ کو کلمہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھا دیا؟ توجہ ہے میری طرف رکھیں جی، ذرا توجہ مہربانی فرمائیے گا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ 90 لاکھ کلمہ معین الدین پڑھا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان پڑھ لکھ کے بڑی شومیہ قسمت ہے، بڑا یہ دکھ کا رونا ہے کہ جس غوث اعظم کی 11ویں کی نیاز کھا کر اس کی ماں نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمانا، اور جس میلاد کے جلسے میں بیٹھ کر ماں نے جھولی اٹھا کر رب سے بیٹا مانگا، اور جس غریب نواز کی چھٹی میں بیٹھ کر دعا کی گئی یا اللہ غریب نواز کے صدقے مجھے اولاد عطا فرما، آج وہی 4 لفظ پڑھ گیا تو میلاد پر بات کرنے لگا، 11ویں پہ بات کرنے لگا، غریب نواز کی چھٹی پہ بات کرنے لگا۔ دکھ کا رونا ہے یہ۔ حالانکہ لارڈ کرزن یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہندوستان میں جو وائسرائے تھا واپس برطانیہ میں جا کے کہتا ہے کہ ہندوستان میں تو ایک قبر راج کر رہی ہے بھائی جس کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام سے واقفیت نہیں ہے، کیا کہتا ہے کہ ہندوستان میں تو ایک قبر راج کر رہی ہے۔
ہم نے بہت کچھ کیا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے. لیکن وہ معین الدین کی قبر ہے جہاں مسلم بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، اور آج بھی اس کے ویژن کو جاری رکھے ہوئے ہے. پارٹیاں آندیاں نے، ایک پارٹی آئی تو اس کا منشور چلا، دوسری آئی تو اس کا چلا، تیسری آئی تو اس کا چلا، کچھ دیر کے بعد سب کا ختم. کیا وجہ ہے یار؟ کیا وجہ ہے کہ 800 سال کے قریب عرصہ گزر رہے معین الدین کو اپنے مزار میں چلے گئے ہوئے. 800 سال. لیکن آج بھی فقط اجمیر میں نہیں، پوری دنیا میں معین الدین چشتی اجمیری کا ہر ممبر سے، ہر مسجد سے، ہر خانقاہ سے، ہر ملک سے، ہر ٹی وی چینل سے ان کی محبت کا وہ آفاقی پیغام جو اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں کے دلوں میں ڈال کر قرآن میں وعدہ کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کیوں گونج رہا ہے؟ تو غریب نواز کا جو ویژن تھا وہ اپنی گدی نہیں تھی، وہ اپنی خانقاہ نہیں تھی، وہ اپنی مسجد نہیں تھی، وہ اپنا پیغام نہیں تھا. ان کا ویژن کیا تھا؟ انسانیت کا درد. ان کا ویژن تھا مخلوق سے محبت. ان کا ویژن تھا اخلاق محمدی کو لوگوں میں اجاگر کرنا. ان کا ویژن تھا قرآن کے اس آفاقی پیغام کو لوگوں کے دلوں میں جاگزی کر دینا. اب اس ویژن کو لے کر جب معین الدین بیٹھے تو کشاں کشاں لوگ ان کے قریب آنے لگے. کیا معین الدین ان کو پیسے دیتے تھے؟ کیا کوئی ایجنٹ چھوڑے تھے؟ بھئی خواجہ غریب نواز کی کیفیت، اگر آپ اس کیفیت پہ، میں نے تاریخ میں یہ 2 جملے پڑھے تو میرا دل لرز اٹھا. ایک ہندو آتا ہے، مسلمان نہیں ہے، مرید نہیں ہے. ہندو آ کر کہتا ہے کہ میرا کام ہے حکومت سے، بادشاہ وقت سے، اور میں جب بھی کہتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا. ایک کسان تھا وہ غریب آدمی. اب خواجہ غریب نواز کا اعزاز آپ دیکھیں کہ جن کے خلفاء میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جمال الدین ہاشمی ہیں، اور پھر جناب قاضی صاحب ہیں ناگور میں. اب سلطان التمش جو ہے وہ خواجہ قطب الدین کا مرید ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہ اعزاز ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی آپ کا مرید ہے. اور ذرا غور فرمائیے گا، اس نے جب آپ سے محبت کی، آپ سے فیض لیا. آج کے زمانے میں تو پیر مریدوں سے فیض لیتے ہیں. وہ ایسا دور تھا کہ جب دنیا آ کر اللہ کے ولیوں سے فیض لیا کرتی تھی. اب جب وہ آپ کا مرید ہوا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہت چھوڑ رہا ہوں. خواجہ قطب الدین نے فرمایا بادشاہت نہیں چھوڑے گا. کہنے لگا حضور اگر بادشاہت نہ چھوڑوں تو پھر صبح و شام آپ کو ملوں گا کیسے؟ کیا محبت تھی یار، کیا محبت ہے صلحاء کی. آپ نے فرمایا کہ یار لوگ مریدوں کے پاس آتے ہیں، ہم اپنا حجرہ تیرے قریب لے آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہم اپنا حجرہ تیرے قریب لے آتے ہیں. اگر تو بادشاہت نہیں کرے گا تو کوئی بدبخت آ جائے گا، تو لہذا تم بیٹھو گے تو کام دین اسلام کا ہوگا، ترویج و اشاعت اسلام ہوگی. اب اس کیفیت میں اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا، آپ کوئی پیغام نہیں بھیجتے، بس فقط قربت اس لیے ہے کہ صبح و شام کی ملاقات ہو جاتی ہے. اب وہ کسان غریب مزدور آ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. ان لفظوں کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، ان کی ماہیت بہت بڑی ہے. دلوں میں جگہ دینی ہے ان 2 لفظوں کو. کہتا ہے جناب میرا کام نہیں ہوتا تو لہذا آپ
مہربانی فرمائیں اب بادشاہ کہاں ہے؟ دہلی میں۔ آپ کہاں ہیں؟ اجمیر میں۔ آپ نے فرمایا میں رکا لکھ دیتا ہوں، تم جا کر قطب الدین کو دے دینا یا بادشاہ وقت تک پہنچا دینا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی مینوں کون جاند ہے، سارے مجھے اسی طرح لارا لگاتے ہیں، آپ چلیں تو پھر بات بنتی ہے۔ اب وہ غریب کسان غیر مسلم اگر خواجہ صاحب یہ فرماتے کہ میں ساتھ چلتا ہوں تو مسلمان ہو، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا، کیونکہ اس وقت تو اس پہ کی جان پہ بنی ہے۔ اس وقت تو وہ جناب جو بھی اسے کہیں وہ وقت ہو گیا ہے بات مکمل کریں گے، جو بھی کہتے اسے اس وقت وہ مانتا ہے۔ لیکن خواجہ صاحب کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا تو مسلمان ہو۔ اچھا اس بات نے مجھے بڑا امپریس کیا ہے اور یہ میرے دل کے اندر چلی گئی۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے، کہا نہیں، اٹھے دہلی آئے۔ اب وہ کسان غریب غیر مسلم ساتھ ہے، آپ ہیں، آئے جناب، شور پڑ گیا تو خواجہ غریب نواز آ گئے، اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ خواجہ قطب الدین چونکہ آپ کے خلیفہ تھے وہاں، شور پڑ گیا، انتظامات آپ کے جناب اپنا پیغام ادھر بھیجا ادھر بھیجا، انتظامات ہوئے، خواجہ صاحب کی شان شان استقبال ہوا۔ حضور آپ کو رکا بھیج دیتے، کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے، کیا وجہ تھی؟ اطلاع نہیں ہوئی، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یار اے غریب آدمی، تے بادشاہ کو کام میں تیرا کروانا ہے، کوئی اس کے علاوہ اپنے آنے جانے کا کوئی دورے کا مقصد کوئی مقصد نہیں۔ وہ کسی عالم فاضل کے لیے آئے ہیں، کسی امیر کے لیے آئے ہیں، کسی بڑے دیندار کے لیے آئے ہیں، ایک نہایت غریب آدمی اور وہ بھی غیر مسلم ہے۔ آج ہم سے تو آپ مسلمان بھی بیزار ہیں کیونکہ ہمارے لفظوں میں چاشنی نہیں رہی، اس کی وجہ کہ ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں رہا، خلوص نیت کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے۔ حضور مجھے فرمایا جاتا، آپ نے فرمایا نہیں یار ایک کام ہے، لیکن اس آخیا کہ تواڈے بغیر میرا کون ہے، تو میں یہ نال ٹور پیا۔ میں اس کے ساتھ یہ ہے اسوہ محمدی کہ وہ مجنون خاتون جو نبی پاک کو دھوپ میں کھڑا کرے اور کئی گھنٹے کھڑا رکھے اور اپنی باتیں کرتی رہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں بھی نہ اس کی سنوں تو کون سنے گا؟ آئے اور یار مینوں بھی نہ سناوے تو اور سناوے کنوں، اور سنتا ہی کوئی نہیں، میں ہی تو ہے جو سننے والا ہوں، میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ یہ اسوہ محمدی لے کر غریب نواز آئے، خانقاہ کی بنیاد ڈالی، لنگر خانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگوائے اور جناب لوگوں کو واعظ و نصیحت اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا۔ آج اٹھ کے لوگ کہتے ہیں جی اس وقت اتنے لوگ ہی نہیں سن، 90 لاکھ نو کلمہ کس طرح پڑھا لیا، بعض کہتے ہیں جی 90,000 ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے، آج تک 800 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری آنے والی نسلیں بھی معین الدین کی مکروز ہیں۔ بھئی اگر آپ کلمہ نہ پڑھاتے اور آپ کے خلفاء نے جو کام کیا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر نے جو کام کیا ہے، نظام الدین اولیاء نے جو کام کیا ہے، اور پھر یہ تسلسل ایسا قائم ہے کہ آج تک بھی یعنی 20 واسطوں سے تو ہمیں ان سے نسبت فیض اور نسبت طریقت حاصل ہے۔ کتنا؟ 20 واسطوں سے حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سے نسبت فیض اور طریقت حاصل ہے۔ آج 800 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے خلفاء کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو ہماری تو آنے والی نسلیں بھی ان کی مکروز ہیں، تو ہم یہ سوچتے پھریں کہ 90,000 ہوگا، 90 لاکھ ہوگا، اتنی تعداد لوگوں کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔
جناب یہ تو 90 لاکھ تو بڑی چھوٹی بات ہے، قیامت تک کے لیے اہل محبت کے دھڑکتے ہوئے دلوں میں غریب نواز کا پیغام اجاگر ہوتا رہے گا۔ کیا پیغام اجاگر ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 6 رجب المرجب آستانہ عالیہ ساؤ چک شریف کو تو یہ اعزاز حاصل ہے، لوگ سال کے بعد چھٹی شریف کا اہتمام کرتے ہیں یا ایک دن کے لیے ان کا عرس کرواتے ہیں۔ یہاں تو ہر جمعرات جو چھٹی ہوتی ہے وہ غریب نواز کی نسبت سے ہوتی ہے، اور ہر جمعرات کو غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی نسبت سے محفل سما کا جو خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، تو یہاں تو ہر جمعرات کو چھٹی شریف کا انتظام ہوتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ سب نے اپنے اپنے گھروں میں جو آپ شام میں کھانا بنائیں، ضروری نہیں آپ نئی چیز پکا لیں، اگر توفیق ہے ضرور پکائیں، پکانی چاہیے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، سسرالیوں کے لیے، دوسرے تیسرے لوگوں کے لیے پکا سکتے ہیں تو کیا غریب نواز کے لیے کو 2 کھانے زیادہ نہیں بنا سکتے؟ جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچا رکھا ہے، جنہوں کے پیغام نے ہماری آج تک نسلوں کو سنوار رکھا ہے اور مشرب اسلام کیا ہے، کیا ہم اپنے ہیروز کو یہ کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے؟ اور ہمیشہ وہ قومیں ذلیل و رسوا ہوتی ہیں جو اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں، ان کو ضرور یہ کریڈٹ دیں۔ کل انشاءاللہ رات میں ختم شریف گھر میں بیٹھ کر بچوں میں خود کھا لیں، نہ تقسیم کریں، خود کھا لیں، کھانا تو ہے نا، خود بھی تو کھانا کھانا ہے، خود کھا لیں، ہو جائے گا، مکمل ہے۔ جو بھی آپ پکائیں اس کو رکھیں سامنے، قرآن شریف اس پہ پڑھیں، تاکہ اصل وجہ یہ ہے بھئی نیاز تو آج بھی یہاں ہے، ہم کھا لیں گے کھانا، بات مکمل ہے۔ گھر میں کرنے کا مقصد یہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ رہے کہ یہ عمل ہمارے گھروں میں جاری تھا، کہ معین الدین چشتی کی نیاز ہوتی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی نیاز ہوتی تھی، امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی تھی، صحابہ کی نیاز ہوتی تھی، اہل بیت کی نیاز ہوتی تھی، اور بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ آج معین الدین چشتی اجمیری کا یوم وصال ہے، آج ان کا عرس ہے، آج ہم ان کے نام پر یہ لنگر کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔